لینا چاہیے. جی السلام علیکم. فیض بھائی، سوریہ گرہن اور چندر گرہن کا بھی بارے کے اندر بہت سی یہ بشگونی لی جاتی ہے، اور شام کے ٹائم میں بچوں کو باہر نہیں نکلنے کا بھی بولا جاتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ سورج اور چاند گرہن کی کیا حقیقت ہے، جو کہ ہم نحوست کے بارے میں یا لوگ جو چیزوں کو منحوس سمجھتے بات کریں. سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے سورج کو دن دہاڑے اندھیرا کر سکتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز اس کو مکمل بجھا دیں گا. اور کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے چاند کو اللہ تعالیٰ رات میں جو ہے اندھیرا بالکل ایک دم ڈارک کر دیتا ہے، جو سفید چمکتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ اس چاند کو ڈھانک لیں گا اور یہ اپنی نور کو، اپنی جو روشنائی کو جو ہے، اپنے ریفلیکشن کو جو ہے چھوڑ دیں گا. یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کیسے ان علامتوں کو جو اتنی بڑی ہے دنیا میں بتاتا ہے، میں ختم بھی کر سکتا ہوں چھوٹی. جیسا کہ قیامت سے پہلے ہم سوتے رہیں گے، تو اس کا نمونہ یہ کہ اصحاب کہف کو دیکھ لیجیے کتنے 100 سال دنیا میں سوتے رہے پھر زندہ ہو گئے، تو ویسی قیامت دن بھی اٹھ جائیں گے. تو یہ نمونہ ہے. سورج اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کے تعلق سے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فعل اور کوئی بدفعلی نہیں. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا انتقال ہوا. صحابہ نے کہا، اور اس دن سورج گرہن ہو گیا. صحابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا، اس لیے سورج گرہن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا، اس لیے سورج گرہن ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی بات معلوم ہوئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا، اے لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں. یہ اللہ کے حکم سے آتے جاتے، کسی جینے اور مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، ارے نو مر گئے تو آج دیکھو بارش بہت ہوئی، آسمان رو رہا تھا. کوئی آسمان کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی ستارہ کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی چاند اور سورج گرہن کسی نبی کے بیٹے کے انتقال پر بھی اپنے کورس کو، اپنے ٹائم کو اور اپنی جو اس کی مدار، اس کے آربٹس میں گھومنا چھوڑتا نہیں. یاد رکھیں. سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ تو سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن جب ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانا پسند کرتے تھے، مسجد میں رہنا پسند کرتے تھے اور نماز پڑھنا پسند کرتے تھے. یاد رکھیے. اور پورا گرہن ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے، پورا گرہن فنش ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے. صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، اس کی نماز کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہے تو میرا پورا ایک لیکچر ہے صلاۃ الکسوف اور خسوف کی نماز کا طریقہ. تو آپ نماز پڑھتے تھے. ایک چیز تو پتہ چلی، آپ اندر ہو جاتے. تو کوئی اگر ایز اے پریکاشن گھر کے اندر ہونا چاہے، یا کوئی کہیں سائنٹیفکلی ایسی ریز، ایسی شعاعیں نکلتی ہے جن شعاؤں سے تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایز اے پریکاشن ہم اندر چلے جائیں تو دس از ویل اینڈ گڈ، یہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ چاند تکلیف میں ہے، سورج تکلیف میں ہے، اب اگر باہر نکلیں گے تو وہ ہم پہ شاپت، مطلب ہم کو کچھ تو بھی لگا دیں گا. لوگ یہی سمجھتے ہیں سورج تکلیف میں رہتا بولے گرہن کے ٹائم پہ، چاند تکلیف میں رہتا. جبکہ آپ کو اگر فزیکل میں بتاؤں تو تکلیف میں کچھ رہتا ہی نہیں. دنیا ہے ایک گولے کی شکل میں، سورج ہے چمک رہا ہے. جب چاند، سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے بیچ میں، سمجھ رہا، تو وہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے. اور جب یہی چیز ہوتی ہے کہ چاند رات کا وقت ہے اور سورج بیچ میں آ جاتا ہے اس کے، سمجھ رہا، تو چاند گرہن، چاند چھپ جاتا ہے. سمجھ رہا، سورج کے اور چاند کے بیچ میں جب دنیا آ جاتی ہے تو وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب سورج ہوتا ہے اور چاند اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے ایسا موقع، تو تب دنیا اس سے جو ہے سورج گرہن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی آنا بند ہو جاتی ہے چاند کی وجہ سے. اور دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا بیچ میں، جس سے سورج کی جو روشنی چاند پر پڑ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے، دنیا کے آنے کی وجہ سے ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے. سورج تو خود اپنی روشنی رکھتا ہے لیکن چاند کی خود کی نہیں، ریفلیکشن ہے. اور جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے. اسی سے پتہ چلا کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں، دنیا آتی ہے وہ بجھ جاتا ہے. سمجھے آپ؟ تو بہرحال یہ ہے. تو نہ کوئی مشکل میں آتا ہے، نہ کوئی تکلیف میں آتا ہے، نہ کوئی ایک پہ ایک آربٹ میں چلتا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں سورج اور چاند گرہن کے وقت پریگننٹ عورت نے کام نہیں کرنا، چولہا نہیں جلانا، چھری کا استعمال نہیں کرنا، لوہے کا استعمال نہیں کرنا، اوزار کا استعمال نہیں کرنا. چھری کا استعمال کرے تو بچے کا یہ کٹ نکلتا یا انگلی کٹ نکلتی، ایکسٹرا انگلیاں آ جاتے، ایکسٹرا یہ ہو جاتا، بچہ ایسا ہوتا، بچہ ویسا ہوتا. یہ سب بے بنیاد، فالتو، بے بنیاد توہام، وہم، ساری چیزیں بیکار کی. اسلام میں اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں کے پیٹ میں جیسا چاہے بناتا ہے. وہ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ چیزوں کے انڈیولپ ہونے کی وجہ سے، اس کا کوئی سورج اور چاند گرہن سے لینا دینا بالکل بھی، یاد رکھیے، نہیں ہے. رہا مغرب کی بات،